السلام علیکم۔ اچھا، کبھی یہ سوچا ہے کہ بڑھاپے میں جب جسمانی طاقت کم ہو جاتی ہے، کیا تب بھی حج جیسا عظیم ثواب حاصل کیا جا سکتا ہے؟ آج ہم ایک ایسی ہی امید بھری کہانی اور نوی تعلیم کو سمجھیں گے جو خاص طور پر ان بزرگوں کے لیے ہے جو گھر بیٹھے مغفرت اور روحانی سکون چاہتے ہیں۔ چلیں اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ ذرا تصور کریں ایک بزرگ شخص جن کی زندگی کی شام ہو چکی ہے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ ان کی کمر جھکی ہوئی ہے، چہرے پر عمر بھر کی کہانیاں ہیں اور دل گناہوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، اور ان کی آواز میں ایک التجا ہے۔ جب وہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ، میری عمر ڈھل چکی ہے، گناہوں کا بوجھ بہت زیادہ ہے اور دل خوف سے کانپ رہا ہے۔ یہ وہ احساس ہے جو بہت سے لوگ زندگی کے آخری پڑاؤ پر محسوس کرتے ہیں۔ اب اس ٹوٹی ہوئی امید کے جواب میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ڈانٹا نہیں، نہ ہی کوئی لمبی چوڑی عبادات کا بوجھ ڈالا، بلکہ آپ میں انہیں رحمت کا ایک ایسا دروازہ دکھایا جو تھا تو بہت سادہ، لیکن اس کی گہرائی بہت زیادہ تھی۔ وہ دروازہ تھا قرآن کی ایک آیت جو سکون اور مغفرت کی کنجی تھی۔ تو وہ کون سی آیت تھی؟ وہ تھی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97، جو ان لوگوں پر حج فرض کرتی ہے جو وہاں تک جانے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اب بظاہر تو یہ آیت سفر کرنے والوں کے لیے ہے، لیکن اللہ کے رسول نے اسی آیت کے اندر ان لوگوں کے لیے ایک روحانی خزانہ دریافت کیا جو سفر نہیں کر سکتے، اور جو ہدایت دی گئی وہ حیران کن حد تک سادہ تھی۔ آپ نے فرمایا کہ دن میں کسی بھی پرسکون وقت میں اس آیت کو صرف اور صرف 7 مرتبہ پورے خلوص دل سے پڑھ لیا کرو۔ کوئی مشکل عمل نہیں، کوئی لمبی ریاضت نہیں، بس چند لمحات کی سچی لگن اور یقین۔ اور اس چھوٹے سے عمل کا انعام کتنا بڑا انعام ہے! روایتوں کے مطابق اس کا ثواب 7 حجوں سے بھی زیادہ ہے۔ زندگی بھر کے گناہوں کی معافی کی امید، دل کو ایک عجیب سا سکون اور جنت کا راستہ ہموار ہونا۔ یہ اللہ کی بے پناہ رحمت کی ایک شاندار مثال ہے کہ وہ کتنے تھوڑے عمل پر کتنا زیادہ عطا کرتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ایک آیت کی تلاوت میں اتنی طاقت کہاں سے آئی؟ اس کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک ایسے روحانی سفر کو دیکھنا ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ کیا۔ یہ واقعہ ہمیں ان تعلیمات کے پیچھے چھپے ہوئے عظیم رازوں کی ایک جھلک دکھاتا ہے۔ تو ہوا یوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کو ایک ایسے نورانی جہان میں پایا جہاں وقت اور فاصلے کوئی معنی نہیں رکھتے تھے۔ وہاں انہوں نے نور سے بنے ہوئے اونٹوں کی ایک بہت لمبی قطار دیکھی جن کی پشت پر تالے لگے ہوئے صندوق لدے ہوئے تھے۔ یہ کائنات کے وہ راز تھے جو قیامت تک بند رہنے تھے، مگر وہ آپ کے حکم کے منتظر تھے۔ جب پہلا صندوق کھولا گیا تو اس میں سے روشنی کا ایک سیلاب نکلا، اور اس کے اندر کیا تھا؟ صرف ایک خشخاش کا دانہ۔ مگر جب وہ دانہ کھلا تو اس کے اندر ایک پورا جہان آباد تھا۔ وہاں علماء خطبہ دے رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا اعلان کر رہے تھے، حالانکہ آپ ابھی دنیا میں تشریف بھی نہیں لائے تھے۔ یہ وقت سے بھی پہلے کا ایک منظر تھا۔ پھر ایک اور صندوق کھولا گیا۔ اس کے اندر نور کا ایک شہر تھا جس کے ہر در و دیوار پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا تھا۔ وہاں جو لوگ رہتے تھے وہ آپ کے امتی تھے جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، لیکن ان کے دلوں میں آپ کی محبت پہلے سے ہی ڈال دی گئی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا ان امتیوں کے گناہ معاف ہوں گے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، یا رسول اللہ، اگر وہ آپ کا نام لے کر محبت اور ندامت کا صرف ایک آنسو بھی بہا لیں تو ان کے زمین سے لے کر آسمان تک کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہی وہ محبت ہے جو بخشش کا بہانہ بنتی ہے۔ اچھا، اب اس عظیم روحانی منظر سے واپس انسان کی حقیقی زندگی کی طرف آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ کی رحمت عمر کے ہر مرحلے پر کیسے بڑھتی جاتی ہے، خاص طور پر بڑھاپے میں۔ حدیث کے مطابق اللہ کی رحمت عمر کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہے۔ جب کوئی مومن 40 سال کا ہوتا ہے تو اللہ اسے بڑی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ 50 کی عمر میں اس کا حساب آسان کر دیا جاتا ہے۔ 60 سال میں اسے اپنی طرف لوٹنے کی توفیق ملتی ہے۔ 70 کی عمر میں آسمان کے فرشتے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور جب وہ 90 سال کا ہوتا ہے تو اللہ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ رحمت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ زندگی ایک امانت ہے، اور قیامت کے دن ہم سب سے 5 سوال پوچھے جائیں گے، جن میں سب سے اہم یہ ہیں: اپنی عمر کہاں گزاری
اور اپنی جوانی کن کاموں میں صرف کی، کیونکہ آج کا بڑھاپا کل کی جوانی کا ہی تو پھل ہوتا ہے۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے بزرگ افراد جسمانی کمزوری کے باوجود اپنی روحانی زندگی کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں؟ آئیے کچھ عملی طریقوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ حدیث میں بہت واضح موازنہ کیا گیا ہے۔ بہترین شخص وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو اور اعمال اچھے ہوں، اور بدترین وہ جس کی عمر لمبی ہو مگر اعمال برے ہوں۔ اس سے یہ بالکل صاف ہو جاتا ہے کہ عمر کا ہر لمحہ، یہاں تک کہ آخری سانس بھی نیکی کمانے کا ایک نیا موقع ہے۔ بڑھاپے میں جب جسم کمزور ہو جاتا ہے نا، تو دل اور زبان کی عبادت اور بھی زیادہ طاقتور ہو جاتی ہے۔ ان میں شامل ہیں اللہ کا ذکر جو ہر حال میں ممکن ہے، کثرت سے استغفار کرنا، بیماری پر صبر کرنا، نعمتوں پر شکر کرنا، خلوص سے دل سے دعا مانگنا، اور قرآن مجید کی تلاوت۔ یہ وہ اعمال ہیں جن پر بڑھاپا اثر انداز نہیں ہوتا۔ خاص طور پر قرآن سے رشتہ مضبوط رکھنے کی بہت فضیلت ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ قرآن پڑھنے والے کو ارذل العمر سے بچاتا ہے۔ یہ بڑھاپے کی وہ سب سے مشکل حالت ہے جس میں انسان اپنی یادداشت اور ہوش و حواس کھو دیتا ہے اور دوسروں کا محتاج بن جاتا ہے۔ قرآن اس حالت سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ آخر میں آئیے ہم سب مل کر ایک جامع اور بہت ہی خوبصورت دعا کریں جو اس پورے تجزیے کا نچوڑ ہے اور اللہ کی رحمت طلب کرنے کا بہترین ذریعہ بھی ہے۔ اے اللہ، اے رحمان و رحیم، ہماری زندگی کے ہر مرحلے پر رحم فرما، جوانی میں نیکی کی توفیق دے، بڑھاپے میں توبہ نصیب کر، اور موت کے وقت ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ ہم سب کو ارذل العمر کی ذلت سے بچا اور عمر کے آخری لمحات میں اپنا ذکر نصیب فرما، آمین۔ یاد رکھیے، اللہ کی رحمت کا دروازہ عمر کے کسی بھی حصے میں بند نہیں ہوتا، خاص طور پر جب زندگی اپنی منزل کے قریب ہو۔